اگر ایک بندہ مسلمان نہ ہو لیکن انسانیت کی خدمت کرتا ہو جیسے مدر ٹیریسا، تو آپ کے نزدیک وہ جنت میں جا سکتی ہیں؟ یہ میری بات بہت اچھی طرح سن لیجئے. نہ دنیا میں لوگوں کے کفر اور ایمان کے فیصلے کرنے کا مجھے اختیار ہے، اور نہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے. جنت اور جہنم کس اصول پر ملے گی وہ قرآن نے بیان کر دیا، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ بتایا کہ جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے اس کے لحاظ سے قیامت میں معاملہ کروں. جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے. چنانچہ سورہ اعراف میں دیکھیے کیا کہا ہے، نقل کیا ہے یہ کہ قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی پیغمبر کا پتہ ہی نہیں تھا، ہی نہیں، معلوم ہی نہیں. اور مزید الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے آبا، ہمارے باپ اور ہمارے اجداد اور ہمارے پرانے لوگوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، ایسی جگہوں پر ہم پیدا ہوئے رہے، تو پروردگار ہمیں آپ کس لیے پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ جو علم میں نے تمہارے اندر ڈال کر بھیجا تھا اس کی بنیاد پر پکڑ رہا ہوں، میں نے کب کسی پیغمبر کا پوچھا؟ تو اس لیے جتنا جس کا علم ہے، اور مدر ٹریسا کو کتنا علم تھا، آپ کو کتنا علم ہے، میں نہیں جانتا. تو اس لیے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مجھے نہیں دیا گیا. وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ فیصلہ کرے گا قیامت میں. اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کروں. اطمینان رکھیے. اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ کسی نیکی اور خیر کے عمل کو میں کبھی ضائع نہیں کرتا جو میرے لیے کیا جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ مدر ٹریسا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب انسانیت کی خدمت کے لیے کیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے خدا کے لیے کیا. یہ ان کا اپنا جواب ہے. اس لیے لوگوں کے بارے میں عذرائے کرم فتوے نہ دیا کریں. اس کا فیصلہ اس پروردگار کو کرنے دیجیے. قیامت کے دن کیا کہا جا سکتا ہے کہ کتنے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ دوسری صف میں کھڑے ہوں گے، اور کتنے ہیں کہ جن کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے اور وہ کسی دوسری صف میں کھڑے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، یہ لیٹسٹ ایک ویڈیو جاوید احمد غامدی صاحب کی، جو مادر ٹریسا کے بارے میں، جو ایک سوشل ویلفیئر خدمت خلق کرنے والی ایک خاتون جس نے پوری زندگی خدمت خلق میں گزاری، اس کے بارے میں اس کا یہ فتویٰ، جو دوسروں کو تو کہہ رہا ہے کہ فتویٰ مت دو، اور خود قرآن و حدیث کی تشریح و تعبیر سے اور ابجد سے اس قدر جاہل ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ خدمت خلق کرنے والے جو کافر لوگ ہیں ان کی سزا اور جزا کا حکم قرآن نے کیا تعین کیا ہے، اور جو مسلمان کلمہ گو ہیں اگر وہ بالکل حد سے زیادہ گنہگار بھی ہیں، سیاہکار بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، لیکن ایمان کی تھوڑی سی رتی ان کے دل میں موجود ہے، اس کی حیثیت اس مسلمان ایمان والے کی اس کے مقابلے میں ایک کافر جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ لانے والا اور اصول دین اور شرائع دین کو نہ ماننے والا، چاہے وہ جس قدر بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر وہ رب کریم کو راضی کرنے کے لیے بھی، چاہے وہ کرسچن کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ یعنی عیسائی،
یا وہ یہودی جوز کی شکل میں ہو، یا وہ مرزائی قادیانی کی شکل میں ہو، یا وہ غیر مسلم سکھ، ہندو، پارسی، آتش پرست، کمیونسٹ، منکر خدا، ایتھیسسٹ، دہریہ، اور وہ جو فکر آخرت سے محروم ہو، حتیٰ کہ ایسا شخص مسلمان بھی کہ جو ظاہر تو کلمہ پڑھتا ہو اور اس کے دل میں فکر آخرت کا کوئی بھی کانسیپٹ نہ ہو، اور وہ کہے کہ بس دنیا میں ہیں تو اللہ ہے، سب کچھ ہے، اچھے کام کرو، نیکیاں کرو، خدمت خلق کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ایک سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کا یقین نہیں، لیکن ظاہر بھی نہیں کرتا، لیکن دل کے اندر اس کا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، بس ایسے ہی ڈکوسلہ ہے، نعوذ باللہ، کفر نباشت، الیاذ باللہ، اعاذنا اللہ منا ومنکم۔ تو ایسے شخص کو بھی اس کے اعمال کی جزا روز قیامت نہیں ملے گی، اگرچہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اندر وہ نفاق رکھتا ہو، منافق جس کو ہم کہتے ہیں، یا کوئی آخرت کا انکار کرتا ہو، یا کوئی ایسا شخص جو کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہو، چاہے کہ وہ قرآن کو مانتا ہو، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہو، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی وہ نبی مانتا ہو، یا مہدی یا موعود مانتا ہو، یا مسیح مانتا ہو، یا کوئی اور بلا مانتا ہو، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو ضروریات دین کا بھی انکار کر دے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، لیکن کلمہ پڑھتا ہو، آخرت کا انکار کر دے، یا شاعر اسلام کا انکار کر دے، تو وہ بھی اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے، اگر اس نے علی الاعلان برملا یہ اظہار کر دیا ہو۔ یہی تو وجہ ہے ایسے شخص کی سزا، جو مسلمان ہو کر اگر ایسا عقیدہ رکھے گا تو اس کو مرتد کی سزا میں واجب القتل قرار دیا گیا ہے۔ من یرتد عن دینہ فقد قتل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر رائے حق کا جو ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ آزادی رائے حق، تو آزادی رائے حق صرف اور صرف اس کے لیے ہے اس حد تک جو غیر مسلم ہے، اگر اس کو کوئی شکوک و شبہات ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ کے سامنے ایک دہریہ نے اپنے شکوک و شبہات پیش کیے، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس دہریہ کو جواب دینے کے لیے مناظرے کا اعلان کیا تھا۔ کسی مسلمان کے دل میں ایسا شک پیدا ہو تو اس سے مناظرے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام اگر تم لائے ہو، پہلے تو تمہارے اوپر لا اکراہ فی الدین، دین لانے میں جبر نہیں ہے، اسلام لانے میں جبر نہیں ہے۔ جب اسلام قبول کر چکے ہو تو اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ جب تم نے عہد کر دیا، عقد دے دیا، میاں بیوی ایگریمنٹ کر کے دو گواہوں میں جب یہ عہد کر لیتے ہیں، تو اب اگر بیوی غیر محرم کے ساتھ جا کے وقت گزارے تو کیا وہ میاں بغیر دیوس، یا وہ مرد جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ وقت گزارے، تو وہ دیوس مرد یا وہ دیوسہ عورت، کیا پھر وہ اس کے نکاح کے باقی رہنے کا جواز رہتا ہے؟ اس میں خلع کا حق اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے، رسول اللہ کی حدیث سے اور قرآن کی آیات سے اس کو، اس عورت کو دیے ہے۔ تو آزادی رائے حق کی ایک تقیید ہے، اس کے اندر ایک کچھ شرائط ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر ایک جو مسلمان ہونے کے لیے تو یہ آزادی رائے حق حاصل ہے، لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے اسلام میں ایسے شخص کے لیے کہ اس کو زبردستی مسلمان کیا جائے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد جب میاں بیوی کا ایگریمنٹ، یا ایک ملک کے دو ٹکے کے قانون میں غیر مسلم ممالک کے اندر رہ کر اس کے قانون کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر اس وقت تک واجب اور فرض، اور آپ کو اللہ اور اس کا رسول اور دین یہ بتا رہا ہے کہ اس کی آپ کو پوری اطاعت کرنی ہوگی، اس رول کو، اس قانون کو، اس آئین کو، اس قواعد و شرائط کو، جو رول ریگولائز ہیں ان کو، اس کی تسلیم آوری کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام واجب فرض کرتا ہے، مگر اس وقت تک لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ماں باپ کی اطاعت بھی اس وقت تک ہے چاہے وہ کافر کیوں نہیں، ان کی خدمت بھی ان پر واجب ہے چاہے وہ کافر کیوں نہیں،
لیکن جب وہ قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کریں گے پھر ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں رہتی، چاہے ملک کا قانون ہو، چاہے ملک کا آئین ہو، چاہے غیر مسلم ملک کے قانون ہو یا آئین ہو، ان کی اس وقت تک پاسداری اور اطاعت رہے گی جب تک کہ وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف حکم نہ کریں۔ اور رہا یہ کہ آزادی رائے حق کا بھی یہ غامدی کے نزدیک جو تصور ہے وہ بھی غلط، اور جو غیر مسلم عورتوں کی یا غیر مسلم لوگوں کی جیسے بل گیٹ وغیرہ جنہوں نے رفاع عامہ کے کام کیے، سوشل ویلفیئر کام کیے، خدمت خلق کے کام کیے، ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ان کو آپ کافر نہ کہیں کیونکہ وہ دین کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے ہیں، یہ کہاں کا مفتی ہے اور کہاں کا یہ قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے جس کو قرآن و حدیث کی ابجد کا علم بھی نہیں۔ میں تو اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ جس کسی کو آپ نے پرکھنا ہو کہ وہ قرآن و حدیث میں وہ کامل ہے، مفتی ہے، لائق ہے، عالم ہے، ایک دو ٹکے کے وکیل کے لیے بھی اس کا لائسنس ہونا ضروری ہے، تو کم سے کم دین کو اتنا لاوارث مذہب نہیں ہے کہ جس کے لیے جو آئے اٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دے، جو آئے قرآن کی وہ گتھیاں سلجھانا شروع کر دے یا حدیث کی گتھیاں سلجھانا شروع کر دے۔ میں اس کے لیے کرائٹیریا میں مقرر کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے لیے عربی زبان میں اور قرآن کے الفاظ میں اور قرآن اور حدیث کے الفاظ پر مکمل عربی کے عبور کا ہونا بھی اس مولوی کے لیے، عالم کے لیے، اس علامہ فہامہ کے لیے یہ شرط قرار دیا ہے کہ اس کو قرآن کی آیات پڑھنا بھی آتی ہوں، جاننا بھی آتی ہوں، سمجھنا بھی آتی ہوں، سمجھانا بھی آتی ہوں، نہ صرف منسوخ کا علم بھی جانتا ہو، محکم اور متشابہات کا بھی علم ہو، اور اس کے علم کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں حدیث اور اس کو سنت کی اس کو تشریح کا بھی علم ہو، وہ حدیث کا معیار بھی جانتا ہو، حدیث کی اقسام بھی جانتا ہو، سب کچھ یہ سب تک جب تک نہیں جانتا اس وقت تک کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ اسلام کو ایسا لاوارث مذہب نہیں کہ جو آئے اس کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر ہے اتنی جرت تو پھر مسجد میں یا محراب میں جو دراصل اللہ نے حق دیا ہے علماء کو اور جو ورثۃ الانبیاء ہیں ان کو مسجد میں محراب و منبر پہ بٹھایا ہے، وہ ذرا ٹی وی اینکر کی حیثیت سے نکل کر یا پھر وہ کسی چینل سے نکل کر کسی بند کمرے میں بیٹھ کر بکواس کرنے کی بجائے وہ ہماری مسجد میں آ کر ذرا یہ اپنی اینکی پھینکی ماریں اور یہاں ہماری مسجد میں آ کر اگر وہ کوئی بیان کرنا چاہیں اور ان کی عوام ان کو سن کر ان کی تصدیق و تائید کر دے تو پھر میں مانوں گا۔ اس لیے نہ کوئی انجینئر ہماری مسجد میں آ سکتا ہے، نہ کوئی غامدی ٹائپ بندہ ہماری مسجد میں آ سکتا ہے۔ ہم نے ان کو کھلی راستہ دیا، آؤ ہماری مسجد میں آ کر تم خطاب کر کے دکھا دو۔ وہ خود بھی نہیں آئیں گے اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ وَجَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان کی لگی لپٹی باتوں میں مت آئیں۔ اسلام نے بڑا واضح طور پہ دین دیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مسلمان تب ہو سکتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک کہ وہ اسلام کے تمام احکام اور قوانین کو اگرچہ عمل میں نہ لائے لیکن اس کو مانے اور تسلیم کرے۔ اور آزادی رائے کا حق اگر کسی کافر کے لیے ہے تو اس کی بھی شرائط ہیں، یہ نہیں کہ وہ حضور کی گستاخی کرنے کے لیے سوال کرے، یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے سوال کرے۔ تو پھر یہ کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو کے کلمہ پڑھنے والا وہ کہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اللہ کہاں ہے، تو اس کو میڈیا پہ آ کے یہ سوال کرنے کا حق حاصل پھر بھی نہیں ہے۔ اس کو آزادی رائے حق نہیں کہتے۔ اتنا حق اس کو حاصل ہے کہ اگر اس کو شکوک و شبہات یا ڈاؤٹ ہو رہے ہیں یا سسپینسز کی قسم کی الفاظ یا کوئی مسائل میں اس کو شک پڑ رہا ہے تو کسی عالم دین کے پاس علیحدگی میں بات کرے۔ وہ میڈیا پر آ کر لوگوں میں آ کر اس قسم کی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے رولز اور اپنے اپنے پیمانے مقرر ہیں، پیرامیٹرز ہیں۔ اسلام لاوارث مذہب نہیں ہے، اس کے رولز ریگولائزڈ ہیں، اس کی شرائط ہیں، قرآن و سنت، اجتہاد و اجماع اور قیاس کا درجہ آخر میں ہے، اور وہ بھی اجتہاد کا آخری درجہ ہے۔ ہر ایک کو قیاس کرنے کا حق حاصل نہیں، اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ مجتہد اور اجتہاد کے لیے تقلید اور اس کی تقلید جامد اور غیر جامد کی بھی شرائط ہیں۔ ان ظالموں کو کون بتائے جو آج نوجوان نسل کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مدر ٹریسا نے ساری زندگی خدمت خلق کی ہے، فلہذا ہم اس کو کیوں کہیں کہ وہ جہنم میں جائے گی، کیسے کہیں کہ وہ کافر ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو تمہارے قانون ہیں ان کو کوئی فالو نہ کرے تو تم اس کی خدمات بھی وہ بھاڑ میں ڈال دیتے ہو۔ تمہارا 2 ٹکے کا قانون اور ملک کی حکومت جو چند روزہ ہے وہ اس خدمات کو بھی یکسر مسترد کر دیتی ہیں، تو اسلام اپنی شرائط و قواعد کے بغیر ان کی خدمات کو قبول کرے گا؟
یہ بالکل جہلیت کی اعلیٰ تصویر ہے۔ اب بھی اگر لوگ نہ جانیں اس جیسے بدبخت کو، کہ جس بدبخت کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو مادر ٹریسا کو کافر کہنے والے، تو پھر تم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے حقدار ہو کہ جس پر تم ایک سٹیج پہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا سرٹیفکیشن ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تمہارے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ تمہارے پاس کیا ڈاکومنٹیشن ہے؟ ہم پوچھتے ہیں تم سے کہ تم کس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو؟ تمہارا 2 ٹکے کا وکیل جب تک کسی لائسنس کے ساتھ کٹہرے میں نہ آئے ہم جیسے بولنے والے کو بولنے کا حق نہیں دے سکتے، تو تم کیسے اسلام اور دین کی تشریح کرنے کے مفسر اور پھر محدث بن کے سامنے آ رہے ہو؟ ایسے لوگوں کو وقتی طور پر پذیرائی ملتی ہے، کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کے لائکس میں وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، ان کے لائکس میں وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو سیکولر ہوتے ہیں، ان کے لائکس میں انجینئر کے، غامدی کے وغیرہ وغیرہ، ساحل ندیم وغیرہ کے وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس دلیل ہیں، میں باہر بھی، ادھر پاکستان میں بھی اور لاہور میں بھی اس وقت، اور میرے پیچھے غامدی نے 6 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، میں جانتا ہوں اس کو بہت قریب سے۔ فیز 4 کی جامع مسجد کے اندر اس شخص نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میں وہاں خطیب تھا، تو ساری باتوں کا مجھے علم ہے۔ ہم ساری باتیں نہیں کھولنا چاہتے میڈیا پر، اتنا ضرور بتائیں گے کہ یہ ملحد ہیں، زندیق ہیں، کافر نہیں کہتے ان کو ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ایسے لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں، اور ایسے مسائل چھیڑتے ہیں کہ جس سے حضور نے منع فرمایا ہے کہ خبردار کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے، عام لوگوں سے وہ بات کرو جو ان کی عقل کے مطابق ہو، اور لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور زیادہ سوال مت کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں کہ کہیں تم گستاخی کے مرتکب نہ ہو جاؤ، یا پھر وہ چیز تمہاری حضور کی مجلس میں گستاخی کا باعث بن کر تمہیں منافق قرار نہ دے دے، یا بعد میں ایسے سوالات کر کے تمہارے دماغ میں شیطان وہ گتھی نہ سلجھا دے جس سے تم آخرت کا انکار کر دو، تم ختم نبوت کا انکار کر دو، تم رسول اللہ کی عظمت کا انکار کر دو، تم اہل بیت کی طہارت کا انکار کر دو، تم صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کر دو۔ ایسے سوالات اب تمہیں کرنے کی اس وقت اجازت نہیں ہے، اس کو آزادی رائے حق نہیں کہتے جو آپ تشریح کرتے ہیں آزادی رائے حق کی۔ آزادی رائے حق کا حق صرف اور صرف غیر مسلم کے لیے اتنا ہے کہ جس قدر اس کو اس میں توہین کے اور شریعت کے اصولوں کو علی اعلان پامال نہ کرنے کی پوری گارنٹی حاصل ہو، اور مسلمان اگر کوئی شک و شبے کا شکار ہو جائے تو اسے علی اعلان اپنی حق رائے آزادی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر مسلمان اپنی آزادی رائے کو اپنے حبیب کی رائے کے تابع کر کے یہ عہد کر چکا ہے۔ ہر انسان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی رائے کو اول اور آخر سب کچھ مان کر کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ کی بات کو حرف آخر، اور رسول اللہ کی بات کو حرف آخر، قرآن و سنت کی بات کو حرف آخر کہہ کر جب کلمہ پڑھا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، تو پھر یا تو وہ مسلمان بن کے رہے یا پھر وہ مرتد ہو کے اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور زمین پہ چلا جائے۔ ہمارے ملک پاکستان اسلام میں جو شخص اگر ارتداد کرے گا تو اس کو اپنے 3 دن کے اندر صفائی پیش کرنے کا حق حاصل ہے، ورنہ اس کے بعد شریعت کے مطابق قانون کو اس پر عمل داری کرتے ہوئے اس مرتد کو سزائے موت کی سزا دینے کا اسلام ایک قانون دیتا ہے، جس کو قانون حرکت میں لا کر اس کو پورا کرنے کا حق بجانب ہے ہر عام شخص نہیں۔ تو اب اس بارے میں یہ بات واضح طور پہ سن لیں کہ محترم ہمارے جو بھائی جاوید احمد غامدی اور اسی طرح ان کی اور رائے، یہ ساری کی ساری حرف آخر نہیں ہو سکتی۔ ہم ان کی کلی طور پر مخالفت نہیں کرتے، ان کی اگر کوئی خدمات دینی ہیں تو ان دینی خدمات کو ہم اس وقت تسلیم کریں گے جب ان کے دوسرے زاویے سے، دوسرے اینگل سے اگر ان کی کوئی ایسی طرفداری ان لوگوں کی اور ان کا طاقتوں کی جو قرآن و سنت سے کنڈیم ہوتے ہیں اور اصول دین کو وہ چیلنج کرتے ہیں، یا اسلام اور دین اور رسول اللہ کی ختم نبوت اور شعائر اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، تو قطعاً ان کی اس رائے کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، چاہے وہ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، جتنا بڑا محدث بن کے کیوں نہ آئے۔ ہمارے لیے معیار صرف اور صرف علم نہیں، ہمارے لیے معیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور قرآن و سنت کے اصولوں کی صحیح معنی میں تابع داری، تابع فرمان، اور ان رولز اور ان اصولوں کو جو سلف اور خلف علماء کرام نے ہمیں دی ہیں ان کو لے کر چلنے کا نام ہے۔ ادروائز
ایسے شخصوں کی کوئی بھی باتیں ہوا منصورہ ہیں، ان کو لائکس بھی کروڑوں خربوں میں مل جائیں تو پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ ان کو لائکس اور پروموٹ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر ملحد ہوتے ہیں، زندیق ہوتے ہیں اور سیکولر ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، اور اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف بغاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا ان جیسے لوگوں کو وہ اعلی کار بنا کر اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی کو، غلام محمد پرویز کو، اور اسی طرح جو دوسرے حضرات ایسے گزرے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر دین کی تشریح تو بہت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ ایسے شکوک و شبہات بھی پیدا کر گئے کہ جس کے بعد امت کے اندر انتشار پیدا ہوا۔ بچیے ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی تمام باتیں ہمارے لیے کوئی قابل عقل نہیں ہے، قابل علم نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام ہمارا مذہب جو آفاقی مذہب ہے وہ عین عقل کے مطابق ہے۔ اگر عقل کے اندر فطور ہو، یا عقل کے اندر کو اس کی رات ہو، یا عقل کے اندر اس کی سوئی کوئی کسی یورپ کے کسی اسکالر پر یا کسی ملت پر یا زندیق پر یا اس کی اعلیٰ کار ہونے کی حیثیت سے رک جاتی ہو، تو اسے پھر اپنا عقل کا علاج کرنا چاہیے، کسی سکیٹرس کو دکھانا چاہیے، کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے کہ وہ اس کی عقل کا پہلے علاج کرے، اسے کوئی ایسی گولی کھلائے کہ جس سے اس کا دماغ ٹھکانے آئے، پھر اس کے بعد وہ قرآن و سنت کی باتوں کو سائنٹیفک طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ ہم سائنس کے تابع نہیں، ہم اسلام کے تابع ہیں، ہم عقل کے تابع نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں۔ عقل ہماری اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے، اور یہ لیکن ضرور ہے کہ اسلام عین عقل کے مطابق ہے۔ ہماری عقل میں فطور آ جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ بچیے ان لوگوں سے، ان کے ایسے تمام عقائد سے جس میں انہوں نے ابھی مادر ٹریسا کے بارے میں یا کسی کافر کے بارے میں اس کی دنیاوی خدمات پر بغیر ایمان کے اسے مسلمان قرار دیتے ہوئے یہ کہنے سے روک دیا ہے کہ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا یا وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ یہ کہاں کا شخص ہے جو حضور کی بات سے بڑھ کر بات کر رہا ہے، جب محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے بارے میں یہ بات کہہ کے واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا، انک تہدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا تھا، تو پھر لا تقم علی قبری لا تقم علی قبری، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی قبر پر جانے سے بھی روک دیا تھا، تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم جس کو ایمان کا پتہ نہیں، اور ہم یہ معیار بنائیں کہ جتنا علم ہوگا اتنا پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا دنیاوی علم میں تم کسی سے کم ہو؟ ظالم کہیں کے، تمہیں دنیا جہاں کے سارے علوم معلوم ہوں، تمہیں ہر نئی جدید تحقیق کا علم ہو، اور تمہیں ہر آئی نئی اڑتی ہوئی خبر کا علم ہو، اور تمہیں یہ خبر نہ ہو کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، تمہیں یہ علم نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کی عظمت کیا ہے، تمہیں یہ علم نہ ہو کہ اللہ کون ہے، تمہیں یہ علم نہ ہو کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے وہ بنانے والا کون ہے، تمہیں یہ علم نہ ہو کہ محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال 1500 سال تک جو نبوت کا سلسلہ آج خربوں کروڑوں میں پہنچ چکا ہے، اور تم کہو کہ ہمیں اس کا علم نہیں، اور ہر ایک سے اس کے علم کے مطابق اس کو جزا سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن علم کے مطابق جزا سزا نہیں دی جائے گی، قیامت کے دن ایمان کے مطابق جزا سزا دی جائے گی۔ جس کا ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو رسول اللہ کی ختم نبوت کا علم نہیں تھا، ساری کائنات کا علم تمہیں معلوم ہے۔ مدر ٹریسا جیسے لوگوں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے؟ ہر کافر جانتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ اپنے بیٹوں اور اپنے والدین سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس وقت کے اعتبار سے جب جدید سائنس بھی نہیں تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسا کہ اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا کہ آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن ابو جہل کو پھر جو جانتا تھا، علم تو تھا نا اس کو، پھر علم کے مطابق اس کو کہا جائے گا، کیونکہ وہ علم کے مطابق وہ بھی خدمت خلق کرتا تھا وہاں پر، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ اخنس بن شریح بھی جنت میں جائے گا، جو راتوں کو اٹھ کے قرآن سنا کرتا تھا اور حضور کی بات کو اتنا تو جانتا تھا، تو اس کے علم کے مطابق اس کو قرآن سننے پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا ایسے پھر مشرک کو، ایسے منافق کو جو حضور کی مجلس میں بیٹھ کر عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، جس کو حضور کی لب مبارک منہ میں دی گئی،
جس کو کفن کرتا بھی حضور کا پہنایا گیا صرف اس لیے تاکہ میرا جو بدلہ میرے چچا کا اس نے دیا تھا کسی طریقے سے ظاہراً احسان کرتے ہوئے آج دنیا میں چکا دوں، تو تاکہ روز قیامت یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے چچا کو آپ اپنے کرتا اتار کر کفن دیا تھا، فلہذا مجھے بھی آج شفاعت کرو۔ اللہ نے کہا اے نبی دنیا میں چکاؤ اس کا یہ معاملہ، تو کیا وہ بھی روز قیامت یہ کہے گا کہ مجھے بھی جنت کے اندر داخل کیا جائے؟ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اسلام کی بڑی تشریحات ہیں، بڑی تفسیر ہے، لیکن یہ نہ جانے پتہ نہیں کس قوم کی آبیاری سے اور کس قوم کی تربیت سے آگے آ رہے ہیں کہ آج امت میں یہ انتشار فساد کی ایک ایسی روش اختیار کر چکے ہیں کہ جو علی اعلان بھی اسلام کا انکار نہیں کرتے، قرآن کا انکار نہیں کرتے، حدیث کا انکار نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، اور اہل بیت کی طہارت کا انکار نہیں کرتے، اور علماء اور سلف کا ظاہراً انکار نہیں کرتے، لیکن دبے دبے لفظوں میں ایسے جراثیم چھوڑتے ہیں جو جدید نیو نسل کو، نوجوان نسل کو وہ اس بات پر مجبور کر دیتی ہے، جن کے پاس قرآن و سنت کا ابجد کا علم نہیں ہوتا، وہ پھر ان کی لگی لپٹی باتوں کو سن کر وہ پھر علماء پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ اصحاب پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ علماء پہ، پھر وہ قرآن پہ، پھر وہ حدیث، یہاں تک کہ یہ حقیقتاً اندر سے منکر حدیث ہیں، اور حقیقت میں یہ منکر حدیث ہے جو حدیث کی تشریح قرآن و سنت سے ہٹ کر کرے وہ بھی منکر حدیث ہے، جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرے وہ بھی قرآن کی آیت کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح سن لیں، یہ بات میں کوئی جذبات میں نہیں کہہ رہا، لیکن ابھی ہمیں اپنے الفاظ کو سخت کرنا ہوگا۔ اب ہمیں لگی لپٹی، اب میٹھی میٹھی باتوں کی بجائے، اب جنت کی میٹھی میٹھی بشارتوں کی بجائے ہمیں جہنم کا نقشہ بھی دکھانا ہوگا، اور ہمیں وہ راستہ بھی اپنانا ہوگا جو ہمارے سلف خلف علماء کرام بڑے بڑے حضرات نے، جن کے جنازے جیلوں سے نکلے، جن کی شہادتیں جیلوں میں ہوئیں، انہوں نے آخر تک یہ بات ثابت کی کہ ہم کسی باطل کے سامنے دبنے والے نہیں، اے باطل سے دبنے والے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالافتاء جامعہ مدارس العلوم آر بازار لاہور کینٹ، رابطہ نمبر 031393470779۔